اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 65 یعنی 65 ہے۔ ہمارا موضوع کئی دنوں سے وہی صحافت کا سفر چل رہا ہے، جس میں اب میں ذیلی عنوانات دیتا جا رہا ہوں۔ آج کا ذیلی عنوان ہے روزنامہ جسارت میں۔ پچھلے نشست میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے روزنامہ جسارت میں آنے کے لیے صلاح الدین صاحب نے دعوت دی اور نثار احمد زبیری صاحب سے طلب کیا کہ یہ شخص مجھے چاہیے، اس سے مجھے کام لینا ہے۔ ان دونوں دوستوں کے درمیان مفاہمت ہوئی، تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ جو فیصلہ کریں گے میں چلا جاؤں گا، جہاں کہیں گے اگر اخبار جہاں میں رکھنا ہے تو یہاں رہ جاؤں گا، اور روزنامہ جسارت میں اگر بھیجیں گے آپ تو میں وہاں چلا جاؤں گا۔ تو اتفاق ہے کہ میں جز وقتی ملازم ہونے کے باوجود مجھے 1 ماہ کا نوٹس دینے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ میں نے جیسے ہی نوٹس پیش کیا تو مالک جو تھے اخبار جہاں کے میر جاوید رحمان صاحب، انہیں پتہ چل گیا۔ وہ نثار احمد زبیری صاحب کے کمرے میں آئے، اتفاق سے میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو کہنے لگے بھائی یہ کیوں جا رہے ہیں کمال صاحب، ان کو روکیں، آپ ان کو نہ جانے دیں، اگر پیسوں کا مسئلہ ہے بڑھانے کا تو آپ بتائیں، وہ کچھ کرتے ہیں۔ تو خیر وہ تو کہہ کر چلے گئے۔ وہ ایک بات انہوں نے اور کہی، کہلے بھائی آپ اخبار جہاں میں اگر رہیں گے تھوڑے کم پیسوں پر بھی، تو جسارت میں آپ جا رہے ہیں، وہاں اگر زیادہ پیسے ملے تو شہرت تو اخبار جہاں جیسی آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ پرچہ تو لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے اور پوری دنیا میں جاتا ہے۔ روزنامہ جسارت ایک سیاسی جماعت کا یعنی جماعت اسلامی کا پرچہ ہے، تو آپ ایک حلقے تک محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک اصول یہ رہا ہے کہ آج اور ابھی میرا کیا مسئلہ ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس کی میں زیادہ پرواہ نہیں کرتا۔ اس وقت چونکہ میرے گھر کے حالات بہت زیادہ مالی طور پر خراب تھے، مجھے کئی گھر کے مسائل سے واسطہ تھا، تو زبیری صاحب کو سارے حالات معلوم ہوتے تھے میرے، تو انہوں نے بھی مجھے اشارہ کیا کہ آپ چلے جائیں، یہاں تو تھوڑے سے پیسے بڑھا دیں گے، اگر یہ میرے اختیار میں تو ہے نہیں پیسے بڑھانا، تو مالکان کی مرضی ہوگی، 150 روپے بڑھا دیں گے آپ کے، تو آپ اگر مالی مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ مجھے ایک تکلیف یہ ہوگی کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی جگہ جو شخص آئے گا اس کی زبان و بیان کو دیکھنے کے لیے مجھے ان کی ہر تحریر کو پڑھنا پڑے گا۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کی عادت تھی، وہ کسی کی تحریر کو اپنی نظر سے گزارے بغیر نہیں جانے دیتے تھے۔ واحد ادارے میں شخص میں تھا اخبار جہاں میں، جس کو زبیری صاحب نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپ جو ترجمہ کریں یا جو مضمون لکھیں، شام کو جاتے ہوئے کتابت کے ڈبے میں ڈال کے چلے جائیے۔ اس زمانے کاتب حضرات دوسرے دن آ کر لکھتے تھے، شام کو ڈبے میں ہم ڈال کے چلے جاتے تھے۔ تو وہ کتابت کا دور تھا، اب تو مشینی کتابت یا کیا کہتے ہیں اس کو، مشینی کتابت کا دور ہے، کمپوزنگ کا دور ہے۔ تو اب کمپیوٹر پر کمپوزنگ ہوتی ہے اور پھر اس کو پروف پڑھ کے دوبارہ ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو میں جسارت میں جب آیا تو میں یہ بتا دوں کہ مجھے اخبار جہاں میں جتنے پیسے ملتے تھے اس سے دگنی رقم مجھے یہاں آفر ہوئی یا اس کی پیشکش ہوئی مجھے۔ میں نے کام شروع کیا، 1 مہینے میں مجھے ادارے کے جو منتظم اعلیٰ تھے محمود اعظم فاروقی صاحب، جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر بھی رہے، وہ ان کے دستخط شدہ ایک خط ملا مجھے کہ آپ کی کارکردگی سے ہم بہت مطمئن ہیں، تو آپ کے معاوضے میں 33% اضافہ کر رہے ہیں، یعنی 2 مہینے کے بعد 33% اضافہ ہو گیا۔ تو جتنے مجھے اخبار جہاں مل رہے تھے اس سے تقریباً 3 گنا مجھے یہاں ملنے لگے۔ پھر 1 مہینے کے بعد پھر مجھے ایک خط ملا انہی کا، محمود اعظم فاروقی صاحب کا، کہ آپ کو نگراں ادارتی صفحہ بنایا جا رہا ہے، تو اس اضافی ذمہ داری کے لیے 100 روپے اور آپ کے بڑھا رہے ہیں۔ پیسے میرے منہ سے نکل گئے، وہ سستا زمانہ تھا تو 100 روپے بھی بڑی بات تھی میرے لیے۔ تو اس طرح میں اخبار جہاں کے مقابلے میں تیسری تنخواہ پر جسارت میں کام کر رہا تھا، تو میرے گھر کے حالات ماشاءاللہ کافی بہتر ہوئے۔ اب یہ رہا کہ میں اخبار جہاں میں ہوتا تو دنیا بھر میں شہرت ہوتی میری، اور اخبار جہاں کی شہرت کی وجہ سے
میں شاید اور کہیں کماتا پھرتا، یا اخبار جہاز میں، جیسے میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ شاید مجھے ہی مدیر بنا دیا جاتا. تو خیر یہ ضمنی باتیں ہیں، اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے. اس وقت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جسارت میں جب پہنچا ہوں میں، تو اس سے پہلے صلاح الدین صاحب مجھے جانتے تھے. سلام دعا تھی اس زمانے، وہ پروٹوکول کا ایسا مسئلہ نہیں تھا. اور صلاح الدین صاحب تو ویسے بھی ملنسار آدمی تھے. میں بغیر اجازت کے وہاں جاتا دفتر میں، اور پھر کوئی بیٹھا ہوتا ان کے کمرے میں تو میں نہیں جاتا. جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو میں ذرا سا کھٹکا کر کے اور میں اجازت لیتا، فوراً بلا لیتے تھے وہ. تو صلاح الدین صاحب سے سلام دعا میری تھی، اسی لیے غالباً انہوں نے مجھے جسارت میں طلب کیا. اور ایک اور وجہ کہ ان کے کہنے پر میں نے کالم جو شروع کیا تھا، جس کا عنوان انہوں نے خود جسارت میں دارالعوام رکھا تھا. تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ صلاح الدین صاحب اور سرور جمال اسمعی صاحب، ان دونوں سے میرے مراسم تھے. جیسے ہی میں جسارت میں پہنچا تو جسارت میں میرے ذمے پہلا کام یہ کیا گیا ہے کہ آپ مراسلات کو دیکھیں گے. اس زمانے میں اخبار میں مراسلات کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور اوپر کی سطح تک اس کو دیکھا جاتا تھا، اس پر غور کیا جاتا تھا، اور اس پر ایکشن لیا جاتا تھا. آج تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے داری ہے کیا بڑی بڑی خبریں اور کچھ بھی چھاپتے رہیں، کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس زمانے. تو مجھے مراسلات کا شعبہ دیا گیا. اب مراسلات ایسے بھانت بھانت کے آتے تھے، ان کی زبان ٹھیک کرنا، ان کے طوالت کو ختم کر کے مختصر کرنا، یہ بے شمار مسائل ہوتے تھے مراسلات کے. تو اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے خراب قسم کے مراسلات ہوتے تھے. میں کاغذ اٹھا کر پورا اس کا جو عنوان ہوتا تھا اس کے مطابق پورا مراسلہ خود لکھ دیتا تھا. یہ مجھے زیادہ آسان لگتا تھا، بجائے اس کے کہ مراسلات کو ٹھیک کرتا کاٹوں ادھر سے پھر جوڑوں جملوں کو. تو خود لکھنا مجھے زیادہ آسان لگتا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد صلاح الدین صاحب مرحوم نے، یا شاید دوسرے تیسرے دن کی بات ہے، صلاح الدین صاحب مرحوم نے مجھے کہا کہ یہ حجاج کرام کے لیے، عازمین حج کے لیے لوگوں کو کچھ ہدایت جاری ہوئی سعودی حکومت کی طرف سے. ان ہدایات کا ترجمہ انگریزی میں آئی تھی ہدایت، ان کا ترجمہ ہمارے اخبار میں کل ہی آنا چاہیے. کافی بالکل تقریباً تیار تھی، سارے مضامین میں مرتب کر کے اور بھیجنے یعنی پیسٹنگ کرانے کے لیے تیار کھڑا تھا. اس وقت صلاح الدین صاحب نے یہ کہا. اب یہ پتہ نہیں میری آزمائش تھی کہ یہ شخص کتنی تیزی سے کیا کر سکتا ہے اور کتنا ہمارے احکام پر عمل کر سکتا ہے، یا اس کا سوچنے صلاحیت کتنی ہے سوچنے سمجھنے کی. تو خیر میں نے ان کو ایک تجویز پیش کی. میں نے صاحب کافی تقریباً تیار ہے، اب میں ترجمہ کروں گا، اس کے بعد کتابت ہوگی تو اور سرخیاں لکھی جائیں گی تو کچھ وقت لگ جائے گا، کافی لیٹ ہو جائے گی. تو کہنا بھائی تھوڑی بہت لیٹ ہوتی ہے تو چلنے دیں. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، میری ایک تجویز یہ ہے کہ آدھا مضمون ہم آج چھاپ دیتے ہیں ترجمہ کر کے، اور باقی اگلے روز کر دیں گے اس کو. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم دوسرے اخبارات سے پیچھے نہیں رہ جائیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ انگریزی میں ہے یہ تو ڈان اور دوسرے جو انگریزی کے اخبارات ہیں تو فوراً چھاپ دیں گے اس کو، ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں تو آدھا ترجمہ میں نے کیا اس کا اور کاپی پہ لگایا. ان کی بات بھی پوری ہو گئی. یہاں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں، صلاح الدین صاحب جو ہیں ان کا میرا بہت عرصے تک تعلق رہا ہے. وہ دلیل کو سن کر ماننے کے قائل تھے. وہ ہٹجروی نہیں کرتے تھے، اپنا بڑاپن تکبر نہیں ظاہر کرتے کہ بس میں نے کہہ دیا. وہ بات سنتے تھے چھوٹے سے چھوٹے کارکن کی، اور پھر اس کے مطابق وہ پھر فیصلہ کر دیتے تھے. تو میرے ساتھ تو کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے کہا صلاح الدین صاحب ایسا ہو جائے تو کیسا رہے گا. تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ ایڈیٹر اور عام کارکن بھی ایک دوسرے سے مفاہمت کا جذبہ رکھتے تھے، اور ایڈیٹر چاہے کتنا بڑا بھی ہو وہ مان لیتا تھا. اب آپ ایک اور بات بتا دوں درمیان میں کہ 5 گھنٹے میں اسکول میں کام کر کے کھانا کھا کے دوپہر کا پھر جاتا تھا، تو 5 گھنٹے وہاں جسارت میں کام کرتا تھا. تو 5 گھنٹے میں جسارت کے بعد میں تھک تو بہت جاتا تھا بلا شبہ، لیکن جوانی کا دور تھا تو اس تھکن کو اس لیے پرواہ نہیں کرتا تھا کہ مجھے پیسے اچھے مل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے. ایک اور بات بتا دوں، میں میری جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں چھٹیاں نہیں کرتا تھا. میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ میں
5 گھنٹے میں آپ یقین کریں کہ جو 8 گھنٹے کے جو ملازم ہوتے تھے کل وقتی، ان سے زیادہ ان سے متنوع قسم کا کام کرتا تھا. کئی قسم کے کام میں دفتر پہ انجام دیتا تھا اس 5 گھنٹے میں. میری اسپیڈ بھی تیز تھی اور مجھے کام کرنے میں کوئی سستی نہیں آتی تھی. مجھے کوئی عار نہیں ہوتی تھی کہ بھئی یہ فلاں کام کر دیا تو اب یہ کیوں بتا رہے ہیں، پھر یہ کیوں بتا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جب مجھے ادارتی صفحہ ملا تو میں نے اس میں بڑی بامعنی اور اچھی تبدیلیاں کی. اس کے بعد جسارت کا ادارتی صفحہ اداریے کی وجہ سے تو پہلے ہی بہت مشہور تھا. اب پورے ادارتی صفحے کا جو بھی اس کا سمجھ لیں شکل بنتی تھی اس کی وجہ سے بھی، اور اس میں جو مضامین بامقصد مضامین ہوتے تھے ان کی وجہ سے بھی اسے پسند کیا جانے لگا. اب ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں. مرحوم ہو گئے ابو المظفر صاحب، جو جسارت میں بہت عمدہ کالم لکھا کرتے تھے. ان کو پتہ نہیں ایک دن کیا سوجی کہ 20ویں صدی نکلتا تھا اس زمانے میں، اب بھی نکلتا ہو تو مجھے نہیں معلوم، نئی دہلی سے، بھارت سے. تو اس میں ایک بڑا دلچسپ تیر و نشتر کے عنوان سے 2-3 صفحے کا مضمون ہوتا تھا. وہ مضمون کیا ہوتا تھا؟ اخبار کی خبر کی سرخی ایک سطر میں، اور اس کے نیچے ایڈیٹر کا ایک سطر کا تبصرہ، ایک سطر کی تحریر، ایک سطر کا تبصرہ. اتنا دلچسپ ہوتا تھا وہ کہ بس پڑھنے والا واہ واہ کرتا تھا. خبر کے اوپر اتنا چھپتا ہوا فقرہ کستے تھے وہ. تو ابو المظفر صاحب کو شوق ہوا کہ ہمارے یہاں بھی جسارت میں بھی اور میں لکھوں. انہوں نے لکھ کر لا کر دیا. عرفان غازی صاحب تھے ہمارے اس وقت مدیر منتظم، تو ان کو دکھایا. انہوں نے دیکھا، اس کے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا. اچھا اتفاق سے عرفان غازی صاحب اور میں ایک وجہ سے ہم ساتھ ساتھ ایک کمرے میں بیٹھتے تھے. میرے کمرے پہ ذرا جھگڑا ہوا وہاں، تو غازی صاحب کہنے بھائی آپ میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں. میں ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا. تو میں نے پڑھا وہ، تو کہنا تھا میں نے کہا ان سے کہ آپ اجازت دیں تو میں کل لکھ کے لاؤں. میں بھی اس طرح کی ایک تحریر کل دکھاؤں گا آپ کو. میں گھر سے دوسرے دن لکھ کر لایا اور اس کو میں نے دکھایا ان کو. تو وہی چھپتا ہوا ایک فقرہ ہر خبر کے ساتھ. انہیں بہت مزہ آیا. وہ کہہ لیں ہاں یہ ہوئی بات جو میں چاہتا تھا. تو وہی تیر و نشتر والا جو انداز 20ویں صدی کا تھا وہی تھا وہ انداز. اور ایک خبر اور ایک سطر، بہت چھپتا ہوا جملہ لکھنا پڑتا تھا اس کے لیے. تو انہوں نے منظور کر لیا اور چٹکیاں کے عنوان سے یہ وقتاً فوقتاً شائع ہوتا رہا. بعد میں تو خیر ایک مستقل عنوان میرے کالم کا ہو گیا تھا جس کا ذکر آئندہ اس میں کروں گا میں. اسی دوران جسارت نے طالب علموں کا صفحہ نکالا جس کے انچارج مقرر ہوئے، نگراں مقرر ہوئے سید اظہر علی ہاشمی صاحب، جو بعد میں جسارت کے چیف ایڈیٹر بنے اور بہت بڑے نام کے صحافی، بہت کمال کے آدمی، بڑی صلاحیتوں والے تھے. تو وہ اس وقت اس صفحے کے نگراں بنائے گئے، طالب علموں کے صفحے کے. تو مجھے کہہ لیں کمال صاحب آپ بھی لکھیں، آپ تو استاد رہے ہیں، بلکہ ہیں ابھی تک، پڑھاتے رہے ہیں، آپ کے تجربات ہیں. تو میں نے کہا اچھا بھی کوشش کرتا ہوں میں. تو اس صفحے کے لیے میں بڑا دلچسپ ایک چھوٹا سا ایک کالم لکھتا تھا میں. اور وہ کالم تھا، اس کالم کا عنوان رکھا تھا میں نے بلیک بورڈ. بلیک بورڈ جو ہے اس کا استاد سے جو واسطہ رہتا ہے وہ تو اپنی جگہ، مگر میرے ذہن میں تختہ سیاہ تھا. اور اساتذہ کی قسمت میں سیاہی کے سوا بہت یعنی روشنی بہت کم تھی اس زمانے. بڑے خراب حالات تھے اساتذہ کے. سرکاری ملازمت میں تو کچھ بہتر تھے، لیکن نجی ملکیت میں جو ادارے تھے 72 سے پہلے بہت برا حال تھا. تو مجھے تختہ سیاہ جو ہے یا بلیک بورڈ عنوان سب سے اچھا لگا. اور لکھنے والا کون ہوتا ہے ذرا سن لیجیے. اس کا لکھنے والا ہوتا ہے گریباں چاک. اب گریباں چاک میں بھی میں نے وہی حکمت رکھی کہ چاک سے تعلق رہتا ہے استاد کا، اور اس کا گریباں ہمیشہ چاک یا پٹا ہوا ہی رہتا ہے بیچارے کا، غریب آدمی ہوتا ہے وہ. تو میں نے گریباں چاک کے نام سے یہ کالم لکھنا شروع کیا تھا، بلیک بورڈ. انشاءاللہ کبھی اس کا بھی مجموعہ لے کر آؤں گا. بڑے دلچسپ موضوع ہوتے تھے اس میں بھی. تو گریباں چاک جو تھا وہ پسند کیا لوگوں نے. اس کے بعد پھر آتے ہیں ہم ایک اور مسئلے پر کہ وہ یہ تھا میرے ساتھ کہ میں گریباں چاک لکھوں یا ابن کمال لکھوں یا ابو وسیم لکھوں یا ابو نعیم لکھوں. میری مجبوری یہ تھی کہ میں سرکاری ملازم تھا. اب سرکاری ملازم
جو ہے اپنا اصل نام سے اگر لے تو اس کی ملازمت خطرے میں پڑتی. بعض اوقات اپنا ہمت کر کے اپنا نام معین کمالی بھی دے دیتا تھا، ورنہ ابن کمال اور پتہ نہیں کس کس ناموں سے میں نے لکھا ہے. تو وہ کالم اور مضامین میرے مختلف عنوانات سے چھپتے رہے. اب میں ان سب کو یکجا کر کے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ سارے معین کمالی کی تحریریں ہیں. اور دوسری مجبوری اور اخبارات کی وہ یہ کہ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک دو تین مضمون ہم سے لکھوا لیے، ایک ترجمہ کرا لیا، ایک کچھ کر لیا، ایک کالم ہمارا آ گیا. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک نام سے تو تین چیزیں نہیں چھپ سکتی. تو جو اصل مضمون ہوتا تھا بڑا، جس کو ہم اہمیت دیتے تھے، وہ اصل نام سے. باقی پھر ابن کمال اور ابو وسیم، ابو نعیم، اور پتہ نہیں اب تو مجھے نام بھی یاد نہیں ہے، اتنے نام میں نے اختیار کیے تھے یہ مضامین لکھنے کے لیے. آج کی نشست یہاں ختم کرتے ہوئے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جسارت کے دور میں، یہ 1977 میں گیا تھا جسارت میں، اور جولائی 1977 میں جنرل ضیاء نے ماشاء اللہ لگایا تھا. ان کے دور میں بہت زیادہ اخبارات پر پابندیاں لگی، اور سینسرشپ کی اتنی پابندیاں ہم نے دیکھی کہ بعض اوقات تنگ آ جاتے تھے، بعض اوقات مذاق اڑاتے تھے ہم کہ آخر یہ کب تک چلے گا سلسلہ. تو جنرل ضیاء کے دور میں جو سینسرشپ کی جو چیزیں ہم نے دیکھی، اس کو سینسرشپ کے کمالات کے عنوان سے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس میں سب سے زیادہ جو نشانہ بنتا تھا اخبار میں وہ اداریہ بنتا تھا، جو پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ صاحب لکھتے تھے. اس کے بعد تو ہر خبر، ہر مضمون، ہر کالم پر اعتراض کرنے لگے. یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے جو انشاءاللہ اگلی نشست سے شروع کروں گا. دیکھیں ایک نشست میں ختم ہوتی ہے، دو میں ختم ہوتی ہے. میں آپ سے آخر میں پھر وہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. باقی بشرط زندگی باقی.